ایک دن میں کالج کے گیٹ سے نکلی تو اچانک ایک خوبصورت نوجوان میرے سامنے کھڑا نظر آیا۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہچانتا ہو۔ میں نے تو اس پر کچھ توجہ نہ دی، لیکن وہ میرے پیچھے ہو گیا، پست آواز اور بچگانہ کلمات سے میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اے خوبصورت حسینہ، میں آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ میں بہت دنوں آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں۔ میں خوف اور ڈر کی وجہ سے تیز تیز چلنے لگی تو میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میری پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی اور میں بہت گھبرا گئی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا تھا، اور میں ایسے ہی حالت میں گھر پہنچ گئی کہ میں مدہوش اور انتہائی پریشانی کے عالم میں تھی۔ اس واقعہ پر سوچتی رہی اور خوف اور گھبراہٹ اور بے چینی سے اس رات میں سو بھی نہ سکی۔ اگلے دن میرے کالج سے نکلتے وقت میں نے اسے گیٹ کے سامنے پایا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں خوف زدہ تھی، اس لیے کسی کو کچھ نہ بتا سکتی تھی اور نہ اسے کچھ کہہ پاتی تھی۔ تقریباً ہر روز پیچھا کرنے لگا، ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کوئی نہ کوئی ذو معنی بات کر کے آگے بڑھ جاتا۔ ایک دن تو اس نے حد کر دی۔ اس نے ایک خط نما لفافہ گھر کے دروازے کے پاس پھینک دیا۔ میں نے اس کو اٹھانے میں خوف محسوس کیا، لیکن ڈرتے ڈرتے آخر کار اٹھا لیا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے اسے کھولا اور پڑھا تو اس میں محبت بھرے کلمات تھے، جنہوں نے عشق کے دعوے تھے، اور مزید جو اس نے مجھے تنگ کیا اور پریشان کیا تھا اس کی معذرت تھی، بار بار معافی مانگی تھی۔ میں نے کاغذ پھاڑا اور پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد میرے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے کال ریسیو کی تو اچانک وہی نوجوان خوبصورت کلام سے بول رہا تھا، آپ نے خط پڑھ لیا یا نہیں؟ میں نے کہا، اگر تم نہیں سدھرے تو میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی اور نقصان تمہارا ہوگا، اور میں نے فون بند کر دیا۔ 1 منٹ بعد اس کا دوبارہ فون آ گیا اور پیار جتانے لگا کہ میرا مقصد بہت نیک ہے اور شادی کرنا چاہتا ہوں، اور کہنے لگا کہ وہ بڑا مالدار ہے، عن قریب میرے لیے وہ ایک خوبصورت گھر بنائے گا اور میری تمام خواہشات کو پورا کرے گا۔ مزید کہا کہ وہ اکلوتا ہے اور اس کے خاندان سے کوئی باقی نہیں بچا۔ مختصر یہ کہ اس پر میرا دل نرم پڑ گیا۔ بات چیت کرنے لگی اور بے تکلفی اختیار کرنے لگی۔ اب میں ہر وقت اس کے فون کی منتظر رہتی تھی۔ کالج سے نکلتے وقت اس کو تلاش کرتی کہ شاید اس کو دیکھ پاؤں، لیکن بے سود۔ ایک دن کالج سے نکلی تو اچانک وہ میرے سامنے تھا۔ میں خوشی سے پھٹ پڑی۔ میں اس کی دعوت دینے پر اس کے ساتھ گاڑی میں گھومنا شروع ہو گئی۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر میں اس کی جانب دیکھتی رہتی اور وہ میری جانب دیکھتا رہتا۔ میں اس نوجوان کی بے حد دیوانی ہو چکی تھی۔ محبت اور پیار کا پاگل پن شروع ہو چکا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں صرف اس نوجوان کا پکڑا ہوا شکار بن چکی تھی۔ میں اس کے گھر میں آنے جانے لگی۔ بہت مرتبہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں آنا جانا رہا، لیکن اس وقت جب اس کے گھر والے موجود نہ ہوتے، اس دوران میں سب سے عزت والی چیز کو کھو بیٹھی تھی۔ اس نوجوان کی محبت میں ہر درد اور اذیت کو خوشی سے برداشت کر چکی تھی۔ جب میرے جذبات کچھ پاگلوں کی طرح ٹھنڈے پڑے تو میں کپڑوں کی جانب بڑھی۔ مجھے اس وقت شدید شرمندگی اور پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے گلہ کیا کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگا، تم ڈرو نہیں، تم میری بیوی ہو اور میں تمہاری بیوی کیسے ہوں؟ تم نے میرے ساتھ نکاح نہیں کیا، میں عن قریب تم سے نکاح کر لوں گا۔ میں بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ میری پنڈلیاں میرا بوجھ اٹھا نہیں رہی تھی۔ یا الہی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ مجھ پر کیا مصیبت پڑی تھی کہ اس نوجوان کے ہاتھوں اپنی عزت خود ہی لٹوا؟ میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی اور انتہا درجے کی بدحال ہو گئی۔ گھر والوں میں سے کوئی بھی اصل معاملے تک نہیں پہنچ سکا تھا، لیکن میں ایک وعدہ سے لٹکی ہوئی تھی کہ اس کا میرے ساتھ شادی کا وعدہ تھا۔ کئی دن بیت چکے تھے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچانک ایسا حادثہ ہوا جس نے میری زندگی داؤ پر لگا دی۔ 1 ماہ بعد
میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ہاں، یہ اسی کا نمبر تھا۔ میں نے جھٹ سے کال ریسیو کی تو دور سے اس کی آواز آ رہی تھی اور مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ایک اہم کام کے لیے ملنا چاہتا ہوں۔ میری خوشی ہو گئی کہ اہم کام کا مطلب تو شادی کے امور کو ہی انجام دینا ہوگا۔ میں اس کی بتائی گئی جگہ پر پہنچ گئی جہاں وہ اپنی گاڑی میں موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن یہ کیا! وہ تو انتہائی ترش روئی سے پیش آیا۔ اس کے چہرے پر لاپرواہی اور نفرت کے تاثرات تھے۔ وہ کہنے لگا کہ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لوں کہ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایک طوائف سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم چاہو تو ہم بغیر کسی قید کے اکٹھے رہیں گے۔ تمہارے بے حیثیت طوائف تمام حقوق پورے کروں گا۔ میں نے لاشعوری طور پر ہاتھ اٹھا دیا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتی تھی کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کرو گے، لیکن تم ایک انتہائی کمینے اور غلیظ انسان ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اس کی گاڑی سے نیچے اتر آئی اور رونے لگی۔ اس نے شیشے میں سے سر باہر نکالا اور نکال کر آواز دی، بولا، تھوڑی دیر مہربانی فرما کر رکیں، میرے پاس تمہارے لیے ایک عمدہ گفٹ ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک سی ڈی تھی اور وہ اسے بے باکانہ اپنی انگلیوں کے کناروں سے اٹھائے ہوئے تھا اور متکبرانہ الفاظ اور شیطانی مسکراہٹ سے کہہ رہا تھا کہ ان قریب اس سی ڈی کے ذریعے تجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا۔ میں نے انتہائی خوف زدہ ہو کر اور کپکپاتے جسم کے ساتھ اس سے سوال کیا، اس سی ڈی میں ایسا کیا ہے؟ وہ بولا، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو اور ایک بار دیکھو کہ اس سی ڈی میں کیا ہے۔ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک بار پھر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گھڑی میں لگی اسکرین کے ذریعے وہ مکمل ویڈیو دکھائی جس میں وہ لمحات قید تھے جب ہمارے درمیان وہ حرام کام ہوا تھا۔ وہ اس میں ریکارڈ تھا اور میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ جیسے ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑوں گی، اور میرے آنسو بے اختیار بہتے جا رہے تھے۔ لیکن میں نے ہمت کر کے اس سے صرف اتنا کہا، او بزدل، تو نے یہ کیا کیا؟ او گھٹیا انسان، کیوں کیا یہ سب میرے ساتھ؟ اس نے کہا، وہاں پر خفیہ کیمرے نصب تھے جو ہر حرکت اور پست آواز کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ اب تم زندگی بھر میری غلام بن کر رہو گی، جیسا میں کہوں گا ویسا کرو گی۔ ایک بار پھر اس ظالم شخص نے گاڑی کے اندر ہی میری عزت کو تار تار کیا۔ میں رونے اور چلانے لگی، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں لٹی پٹی عزت کے ساتھ گھر میں واپس آ گئی۔ میں بے بس ہو چکی تھی۔ یہ صرف اب میرا معاملہ نہ تھا، میرے گھر والوں بلکہ پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ اب میں اس کے ہاتھ میں قیدی بن چکی تھی۔ وہ مجھے ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل کرتا رہتا اور رقم بٹورتا۔ میں دلدل میں گر چکی تھی اور اپنی زندگی کی تباہی کی طرف لے جا چکی تھی، جبکہ میرے گھر والے میرے کرتوتوں سے بے خبر تھے۔ انہیں مجھ پر مکمل بھروسہ تھا، لیکن اس ظالم شخص نے ایک دن وہ ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل کر دیں۔ ویڈیوز پھیل گئی اور میرے چچا کے بیٹے کے ہاتھ لگ گئی، اور پھر سارا معاملہ کھل گیا اور راز افشاں ہو گیا۔ میرے ماں باپ اور سارے خاندان کو پتہ چل گیا۔ رسوائی سارے شہر میں پھیل گئی اور ہمارا گھر شرمندگی سے لتھڑ گیا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی اور اسی ظالم کے ہاتھوں مزید برباد ہونے کے لیے پہنچ گئی، کیونکہ اس کے سوا اب میرا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب میں اس دھندے میں مکمل طور پر داخل ہو چکی تھی۔ معاشرے نے مجھے ایک نام دے دیا۔ اب میں ایک طوائف کہلاتی تھی۔ میرے شب و روز اسی نام کے دھندے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس دوران مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے والدین اور بہنیں دوسرے شہر نقل مکانی کر گئے ہیں، لیکن رسوائی بھی ان کے ساتھ ساتھ پیچھے چلتی رہی اور میں ذلت میں ڈوبی بدکار عورتوں کے درمیان رہنے لگی، اور اس کا ذمہ دار یہ گھٹیا شخص تھا۔ کسی رپورٹ کی طرح وہ مجھے حرکت دیتا، میں خود کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ یہ نوجوان مجھ سمیت متعدد گھروں کی تباہی اور اٹھتی عمر کی دو شیزاؤں کے مستقبل کی ویرانی کا باعث بنا تھا۔ میں اس ماحول سے تنگ آ چکی تھی۔ کبھی کبھار میرا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ میں بے بس تھی۔
میرے پاس اس گندی جگہ کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر میں سوچ سوچ کر تنگ آ گئی کہ اب یہاں سے کیسے جان چھڑاؤں۔ پھر میں نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی سکون محسوس ہونے لگا۔ اب میرا مکمل انتقام لینے کا ارادہ تھا۔ اگلی ہی رات وہ میرے جسم کے ساتھ بھیانک کھیل کھیلنے کے لیے آیا۔ وہ نشے سے دھت تھا، اسے اپنے آس پاس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اس کو مار دیا۔ وہ پہلے وار میں ہی ختم ہو گیا۔ میں نے ہی انسانی صورت میں ایک شیطان کو قتل کر دیا تھا۔ مزید معصوم لڑکیوں کو اس کی برائیوں اور چنگل سے بچا لیا تھا۔ میرا انجام یہ ہوا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ اب میں پابند سلاسل ہوں اور سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ عمر قید کی سزا مکمل ہونے میں چند سال باقی ہیں، لیکن میں ذلت محرومی کے گھونٹ پی رہی ہوں۔ اپنے فعل بد پر اور اپنی زندگی پر سخت شرمندہ ہوں، جس میں سراسر میں خود ہی اپنی قصوروار ہوں۔ یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے، کرداروں کے نام پوشیدہ رکھ کر اس لیے اسے نشر کر دیا گیا ہے تاکہ ہر بھولی اور معصوم لڑکی اس کہانی سے عبرت اور نصیحت پکڑے، جو ناکام اور بدنام عاشقوں کے جھوٹے اور بھڑکیلے الفاظ کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو مہربانی فرما کر ہمارے چینل مانو سٹوری کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی سبق آموز واقعات آپ سن سکیں، اور ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا نام اور جگہ کا نام کمنٹ کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔